کتاب و سنت میں توحید کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ ہے اقامت صلاۃ، وہ ہے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے مضبوط رشتہ اس نماز کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے، اس نماز کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں وہ نماز کو اس طریقے پر قائم کریں جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ اس سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور اس کی چند حدیثیں ہم آپ کو سنائیں گے۔ میرے محترم سامعین، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت کأنہ قام نصف اللیل۔ آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیے، آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیے۔ رات کو اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، رات کو اگر قیام لیل نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم یہ کام کیجئے، کیا؟ من صلی العشاء فی جماعت کتب لہ او کأنہ قام نصف اللیل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک شخص عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے جماعت کے ساتھ تو وہ رات کو گویا آدھی رات کو عبادت کرنے کے برابر اس نے کام کیا۔ آدھی رات آدمی کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے، یہ کام آپ نے کر لیا اگر عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لی۔ ومن ادى الفجر مع جماعت، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، کأنما قام اللیل کلہ، تو اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ اس لیے میرے مصلی بھائیوں، اگر آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کیجئے کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے، تاکہ رات بھر قیام کرنے کا ثواب، رات بھر عبادت کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کے نامۂ اعمال میں لکھے گا۔ ہم آپ کو کچھ حدیثیں سنائیں گے، بخاری مسلم کی حدیث ہیں۔ میرے کچھ مصلی بھائی، آپ سے اگر کوتاہی ہو رہی ہے، آپ سے اگر سستی ہو رہی ہے تو سستی کو دور کیجیے، اور اس کے ذریعے سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ بغیر عذر کے، بغیر کسی کارن کے گھر میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میری بات سمجھیے گا، یہ میں حدیث کی توضیح بتا رہا ہوں، تفسیر بتا رہا ہوں۔ بغیر کسی کارن کے گھر کے اندر فرض نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، بغیر کسی کارن کے گھر کے اندر فرض نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل نمبر 1، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجۃ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک شخص جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اور ایک وہ شخص جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 27 درجہ فرق رکھتا ہے۔ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے 27 درجہ آپ کو زیادہ دیا اس شخص کے مقابلے میں جس نے اکیلا نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے گا، یہ حدیثیں صحیح حدیثیں بتا رہا ہوں، اور ان حدیثوں سے سمجھیے گا کہ فرض نماز کا کیا مقام ہے اور وہ کہاں پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى فقال یا رسول اللہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک اندھا شخص، آنکھ نہیں، ایک اندھا شخص بینائی نہیں ہے، راستہ دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد۔ اللہ کے نبی، میرے گھر میں کوئی آدمی نہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد پہنچا دے۔
اللہ کے نبی میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول کی مسجد میں ہمیں پہنچا دے۔ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، اللہ کے نبی آپ مجھے رخصت دیجئے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں، اللہ کے نبی آپ مجھے رخصت دیجئے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں۔ حدیث کا شبد ہے فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرخص لہ، اس نے اللہ کے رسول سے پرمیشن مانگا، اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیجیے اللہ کے نبی میں اپنے گھر ہی میں نماز پڑھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی، فرخص لہ، اجازت دے دی، پرمیشن دے دی، تم اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ فلما ولا، جب وہ شخص اللہ کے رسول سے فتویٰ پوچھ کے جانے لگا، فلما ولا، جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، هل تسمعوا النداء، کیا تم اذان سنتے ہو؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اذان کے یہ کلمات تم سنتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی اذان تو میں سنتا ہوں، اذان کے کلمات تو میں سنتا ہوں۔ تو پھر کہا فحی حل، تو تمہیں آنا پڑے گا، تمہیں آنا پڑے گا، مسجد میں آنا پڑے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث۔ مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 3، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وقیل عمرو بن القیس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا اذان کہتا تھا، مؤذن، حضرت بلال جس طریقے سے اذان دیتے تھے مؤذن، اللہ کے رسول کے زمانے میں عبداللہ ابن عمرو ایک شخص تھا، عبداللہ ابن مکتوم کے ان نام سے حدیث کی کتابوں میں مشہور ہے۔ یہ شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع، اللہ کے نبی یہ مدینہ شہر کے اندر یہ جنگلی علاقہ، یہاں درند اور پھاڑ چیڑ کھانے والے جانور، موذی جانور ہیں اللہ کے رسول، میرا گھر دور میں ہے، کیا آپ پرمیشن دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے اس سے بھی کہا تھا کہ اتسمعوا حی علی الصلاۃ، کیا تم اذان کے کلمات سنتے ہو؟ تو اس نے بھی کہا تھا اللہ کے رسول ہاں اذان کے کلمات تو سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا فحی حل فاجب، یعنی جب تم اذان کے کلمات سنتے ہو تو تمہیں مسجد آ کے فرض نماز ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 4، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لقد حممت ان آمر بحطب فیہتتب، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حممت ان آمر بحطب یہتتب، میرا ارادہ ہوا، میرا دل چاہا کہ میں حکم دوں کسی کو جنگل سے لکڑیاں چون کے لائیں، جنگل سے لکڑیاں اکٹھا کریں، ثم آمر، پھر اس کے بعد میں حکم دو کسی کو اقامت صلاۃ کا، نماز کے لیے اذان کہی جائے، نماز کے لیے اذان کہی جائے، ثم اتخلف الی رجال، پھر میں ان لوگوں کا پیچھا کروں، ان لوگوں کی خبرگیری کروں جو مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، فاحرق علیہم بیوتہم، اور ان کے گھروں کو ان کے اوپر میں جلا دوں، راکھ کر دوں۔ غور کیجئے گا، یہ بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی کا ارادہ، اتنا رحم دل آدمی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ اذان کہی جائے اقامت صلاۃ کے لیے، اور پھر ان لوگوں کا میں پیچھا کروں جو اپنے گھروں میں ہے، مسجدوں میں نہیں آیا ہے، احرق علیہم بیوتہم، میں ان کے اوپر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اس حدیث سے مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ اذان ہو گئی ہے، اگر کوئی کارن نہیں ہے، آپ بیمار نہیں ہیں، تو پھر آپ کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہوگا۔ مسلم شریف کے ایک لمبی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ ابن مسعود کی 5 نمبر حدیث، من سرہ ان یلقى اللہ تعالی غدا مسلما فلیحافظ علی ہذہ الصلوات۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک خطبہ دیا اور کہا میرے صحابہ لوگو، من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما،
اگر کسی کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ آئندہ اپنے رب سے ایمان اور اسلام کی حالت میں ملاقات کرے تو فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات، تو ان نمازوں کی نگہداشت کرے، ان نمازوں کی حفاظت کرے، ان نمازوں کو وقت پر مسجدوں میں آ کے ادا کرے۔ پھر آگے کہا حیث ینادی بہن، جب اذان کہی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدا جب گونجتی ہے تو اس وقت مسجد میں آنا چاہیے۔ فإن اللہ شرع لنبیکم سنن الہدی، اللہ رب العالمین نے تمہارے نبی کے لیے سنت کے طریقے متعین کیے ہیں۔ وإنہا من سنن الہدی، اور یہ اقامت صلاۃ مسجدوں میں آ کے نماز کرنا، وإنہا من سنن الہدی رسول کے طریقوں میں سے طریقہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ، اور سنو اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لی جس طرح فلاں شخص جماعت سے پیچھے رہ کے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیتا ہے، تو لَتَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ، تم اپنے نبی کے سنت چھوڑ دو گے، اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دو گے۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ، اگر تم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دو گے، اپنی نبی کی سنت چھوڑ دو گے، لَضَلَلْتُمْ، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، پت بھرشٹ ہو جاؤ گے۔ اور نصیحت کی چیز دیکھیے، کہا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، ہم نے دیکھا، عبداللہ ابن مسعود بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم نے دیکھا صحابہ کرام کے معاشرے میں، ہم نے دیکھا صحابہ کرام کے ٹولے میں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، جماعت سے پیچھے وہی شخص رہ جاتا تھا جو منافق ہوتا تھا، مسجد میں نہیں آتا تھا وہی شخص جو منافق ہوتا تھا، معلوم النفاق، جس کا نفاق واضح اور ظاہر ہوتا۔ منافق کی تفصیل آپ جانتے ہیں، کتنا خطرناک شبد ہے منافق، اتنا خطرناک شبد ہے، اتنا سنگین شبد ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کے دن جہنم میں سب سے سنگین اور بری جگہ ہوگی تو منافقین کے لیے، جہنم میں سب سے بری جگہ ہوگی، سب سے خطرناک جگہ ہوگی، سنگین جگہ ہوگی تو منافق کے لیے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو ہم نے دیکھا رسول کے زمانے میں نماز سے پیچھے رہنے والا، جماعت سے پیچھے رہنے والا، اللہ کے رسول کے حکم کی عدولی کرنے والا، یہ منافق ہوتا تھا، مکمل منافق ہوتا تھا۔ وَإِنَّ الرُّجُلَ لَيُحَادَى بَيْنَ الرُّجُلَيْنِ وَإِنَّ الرُّجُلَ لَيُحَادَى بَيْنَ الرُّجُلَيْنِ وَيُقَامُ فِي الصَّفِّ، ہم نے دیکھا رسول کے زمانے میں اگر ہم میں سے کوئی شخص چل نہیں پھرتا، یہی کہنے کا مطلب دیکھیے حدیث کا شبد، ہم نے رسول کے زمانے میں دیکھا کہ کوئی شخص چل نہیں پا رہا ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود یحاذی بین الرجلین، دو آدمیوں کے کندھے میں اپنا ہاتھ رکھتا، یحاذی بین الرجلین، دو آدمیوں کے کندھے میں ہاتھ رکھ کر چلتا اور اس کا پاؤں زمین پر گھسیٹتا اور اسی حالت میں چل کر رسول کی مسجد میں آتا، ثم یقام فی الصف، پھر وہ صف میں قطار میں بیٹھا دیا جاتا، کھڑا کر دیا جاتا۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں نمبر حدیث۔ میرے مسلم بھائیوں، ان حدیثوں کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، لیکن آپ کا ایمان کمزور ہو رہا ہے اگر آپ اپنے گھر پر بیٹھے نماز پڑھتے ہیں بغیر کسی کارن کے، بغیر کسی عذر کے۔ آپ کو مسجد میں آنا ہوگا اور بغیر کسی سبب کے گھر میں پڑھی ہوئی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ 5 حدیثیں اس کی دلیل۔ محترم حضرات، اور لطف کی بات، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، اور حدیث میں آتا ہے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 40 یوما فی جماعت لم یدرک رکعۃ، اگر آپ 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں عشاء کی،
اگر آپ 40 دن عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا نام نفاق میں لکھا نہیں جائے گا۔ اس کا دو فائدہ حدیث کی زبان میں سنیے۔ آپ نے اگر من صلی 40 یومن فی جماعت، 40 دن آپ جماعت سے پہلی صف میں آ کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیجئے تو 2 فائدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نمبر 1، براءۃ من النفاق، آپ کو منافق نہیں کہا جائے گا۔ جس منافق کے بارے میں آپ نے سنا، نفاق سے آپ بری ہو جائیں گے، نفاق سے آپ پاک و صاف ہو جائیں گے۔ براءۃ من النفاق، ایک، اگر آپ نے 40 دن جماعت کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھی تو آپ منافق نہیں کہلائیں گے۔ اور نمبر 2، براءۃ من النار، قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے جب نامہ اعمال تقسیم ہوگا، اس وقت آپ کے نامہ اعمال میں جنت کی خوشخبری ہوگی، جنت کی بشارت ہوگی، اور براءۃ من النار، جہنم سے آپ چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ یہ ہے فضیلت جماعت سے نماز پڑھنے کا۔ میرے مصلی بھائیوں، آپ سے میں گزارش کروں گا، آپ اپنے ایمان میں جھول آنے نہ دیں، آپ اپنے ایمان میں سستی آنے نہ دے۔ بڑا عجیب و غریب دن ہوگا وہ دن جس دن اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، یحشر الناس غراتا حفاتا غرلا، بڑا عجیب و غریب دن ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا آدم بھی موجود ہوں گے، محمد الرسول اللہ بھی موجود ہوں گے، ان کے درمیان کے نبی ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گے۔ یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا، آپ کو لنگا جسم، لنگا پاؤں، لنگا سر رب العالمین کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لنگا جسم تو ایک دوسرے کی طرف لوگ دیکھیں گے۔ کہا عائشہ انہا لشان یغنی، تمہیں نہیں معلوم وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایک عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے، ایک عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے کتنا سنگین درد ذہ میں وہ مبتلا ہوتی ہے، لیکن اتنا بھیانک عالم ہوگا اس کا بچہ کب ساکت ہوگا اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ وَتَضَعُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، ایک دودھ پلانی عورت اپنا شیر خوار بچہ دودھ پلا رہی ہوگی، کتنا مامتا، کتنا پیار، کتنی محبت ہوگی، لیکن اسے بھی چھوڑ کر پھینک پھاک کر وہ پریشان حال ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل بیان کی۔ اس بھیانک حالت میں، اس عجیب و غریب حالت میں اگر آپ کا کوئی ساتھ ہوگا، ان الصلاۃ برہان لک، یہی نماز آپ کے لیے نور ہوگی، یہی نماز آپ کے لیے دلیل ہوگی اور اس سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگی۔ اقول